حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں کہتے سنا، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنم دیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے عظیم تر نام اسم عظیم کے وسیلے سے سوال کیا ہے، جس کے وسیلے سے جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3857۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام۔ اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تعریف صرف تیرے لیے ہے، تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، جلال و عزت والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے عظیم ترین نام اسم عظیم کے وسیلے سے سوال کیا ہے، جس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3858۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3862۔